السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ ایپیسوڈ 2. کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے. کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھیں جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا. وہ واقعی کافی دنوں سے الجھی نظر آتی تھی. نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خانم نے ٹالنا چاہا. مس خانم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے. خانم پریشان تھی. اوہ، پیسوں کا مسئلہ ہے. مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھتے ہوئے پوچھا جہاں شام کی مدھم دھوپ چمک رہی تھی. ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں. داخلہ فیس جمع کرانی ہے. دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری، ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی گھر کے خرچے. اب میں داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائے گی. دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا، البتہ آنکھیں اداس تھیں. بس اتنی سی بات. بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح. مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا. نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں. اچھا چلو، تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا. مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، خانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز ابھری. اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا. یہ ایک چھوٹا کیپٹ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا. تم سے بہت کچھ کہنا ہے، کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے. نمبر دیکھ کر اس کے رگو جاں میں ایک زہر سا پھیل گیا تھا. اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے سے بیگ میں پٹکا. آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا. وہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکی تھی. پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا. اور فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا. پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا. جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا. اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ بات کا رخ بدلنا چاہتی تھی. جی، خانم نے اس بات میں سر ہلایا. اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں. مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی. جانے اس کی تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی. ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں. وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا. سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپوت سے نہ ہو. بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا. اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا پسند تھا اور وہ تھا ہشام بن جبیل، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی. اس وقت بھی وہ ہشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ ہشام نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپے تلے انداز میں جواب دیا گیا. تم جانتے ہو نا، بی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی. ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں وہ. لیکن تمہیں پتہ ہے شامو کاکا، مجھے فرق نہیں پڑتا. ہشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈھٹائی سے ہنسا تھا. تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں. ہشام کی بات پر اس کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا تھا. سن کر اچھا لگا شامو کاکا، وہ بلا کا ڈھیٹ تھا. واپس کب جانا ہے؟ ہشام نے دوبارہ پوچھا. 1-2 دن میں چلا جاؤں گا. ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں. اور تمہیں پتہ ہے، آج ایک عورت آئی، ساتھ میں 1 ماہ کا بچہ لائی تھی اپنا. بی جان کو کہتی اسے پیار دیں سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے.
طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کے آخر پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائیں، میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا، ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اسی لیے منع کیا۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پر آر جے نے ایک اور قہقہا لگایا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ تبھی ہنستا تھا جب حشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو کاکا؟ ابھی تو 1 ہی سال ہوا ہے، حشام نے جواب دیا۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اگلے ہفتے۔ جواب دینے کے بعد حشام اٹھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں بیٹھنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے۔ کیوں؟ نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ ہاں، حشام نے یک لفظی جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا، حشام نے تحمل سے کہا۔ اچھا، تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ وہ بھویں سکیڑے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا نا، اس لیے۔ اور پھر حشام کے جواب پر اس کا ایک اور قہقہا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم و عظیم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور دیکھو، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ حشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو حشام بن جبیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ، اس نے حشام کو پکارا۔ حشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آر جے کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ حشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آر جے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں، پھر تمہارے نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا؟ سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا، پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح غصہ کیوں کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا، وہ عالم تو نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ بلاڈی مسلمز، طنزیہ ہنسی۔ وہ پاگل تھا۔ کیا وہ سچ میں پاگل تھا؟ کیا ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے، بنا سوچے، منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، جو کہ آر جے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پہ لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ انہیں اسلام سے دلی بغض ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارا ذاتی وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو شہزادی یعنی سلیپنگ بیوٹی تھی، اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی،
کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل، اچانک اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بتیسی نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا۔ کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میڈی برا پھنسا تھا۔ بولو اب، اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چن یعنی ٹھوڑی پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کہ یہاں بھی ہے۔ وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی، وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب پایا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا۔ وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ رکشے والے نے اسے گلی کے سامنے اتارا تھا۔ وہ کرایہ دینے کے بعد چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جو آگے جا کر ایک چوراہے میں بدل جاتی تھی۔ یہاں چاروں طرف گھر تھے، ایک مسجد تھی، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ سبزی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے دونوں اطراف اونچے اونچے گھر تھے، البتہ گلیاں پکی تھیں۔ وہ گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے فقیر پر پڑی۔ وہ ہر جمعرات کو ان کے محلے میں مانگنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، منکوں سے لدا وہ شخص بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا؟ تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ بس اسے عاشق بنا لے، ہاں، اللہ کو عاشق بنا لے۔ وہ اونچی آواز میں ہمیشہ یہی بڑبڑاتا تھا۔ سبزی کی دکان پر کھڑے لوگوں نے اس کی بات سنی تھی اور پھر سبزی والے نے آلو کی تھیلی سے ایک آلو نکال کر اس فقیر کو دے مارا تھا۔ بکواس کرتا ہے، پاگل، جاہل، اللہ کو عاشق بناتا ہے، نکل یہاں سے۔ یہ تو ایک عام شخص نے اسے دھتکارا تھا۔ اگر ہم منصور حلاج کا واقعہ دہرائیں، اس وقت کے سوئے ہوئے علماء نے اسے گمراہ ہونے کے فتوے صادر کر دیے تھے۔ حسین بن منصور حلاج نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کے عشق میں معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر انا الحق کا نعرہ لگا کر خودی کے راز کو فاش کر دیا۔ علماء ظاہر کا دل بیدار نہ تھا، اس لیے وہ علم و عرفان کے فرق کو پرکھنے سے معذور رہے اور حلاج کو گمراہ کہہ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حلاج نے سولی قبول کر لی کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ تھی۔ ڈاکٹر نکولس لکھتے ہیں کہ جب منصور کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو وہ تختہ دار کو دیکھ کر اس زور سے ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوست ابو بکر شبلی کو کہا کہ آپ کے پاس مسلح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں،
پھر منصور نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔ عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ بقول علامہ اقبال، منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ قید و بند میں تھے تو ابن عطا رحمۃ اللہ آئے اور کہا، آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے یہ بات عن الحق کہی ہو اس سے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا عن الحق کہنا دراصل منصور رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نہ تھی، بلکہ وہ خدائے حقیقی کی ذات کی آواز تھی جس میں منصور رحمۃ اللہ علیہ فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا تھا کہ وہ حلولی تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا تھا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ پڑھا ہوا واقعہ ایک فلم کی مانند چلنے لگا۔ سب اسے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خانم نے اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے برا لگا تھا کہ ایک سبزی فروش نے فقیر کو مارا۔ فقیر نے ایک نظر رک کر اسے دیکھا تھا۔ گھورتا کیا ہے؟ نکل یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، دکان پر کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پھر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کی صدا لگاتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی۔ فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی خاص چیز فقیر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سوں کو برباد کرے گی اور بہت سوں کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا چلایا تھا۔ خانم ڈر کر پیچھے ہوئی اور پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ بھی سمجھے بنا گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز نے بی جان کو کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آر جے کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر بار بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئیں۔ بے اختیار ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، اونچی آواز میں میوزک لگائے۔ سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی جان کو حیرت ہوئی کہ اسے میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کی کیا سمجھ آ رہی تھی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے حیران کرتا تھا کہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سیدوں کے گھر میں اتنی بے حیائی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ اوہو بی جان، کون سی بے حیائی؟ وہ پرسکون سا پوچھ رہا تھا، جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی، جن پر لگی قابل اعتراض تصاویر بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بی جان بڑبڑائیں۔ ایک دو بار بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصویریں ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ ملازم کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد نے کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھا، اس خاندان کا وارث ایسا ہو سکتا ہے؟ بی جان کو اس پر افسوس ہوتا تھا۔ میں تو ایسا ہی ہوں بی جان، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ بی جان کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ بی جان کی بات پر اس نے چھت پھاڑ قہقہا گونجا، جبکہ بی جان اپنا خون جلاتی واپس چلی گئی تھیں۔ وہ پورا کمرہ ایک بار پھر میوزک سے گونج اٹھا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور اتنی ٹھنڈ میں وہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ شام نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔
البتہ جہاں ہی صبح کے 5 بجتے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے سوتا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ اسے عام انسانوں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی تھی۔ 4 بجے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شالنی کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اور وہ کون سا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ فوراً اسے جواب دیا تھا، تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تم پروفیشنل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ شالنی نے پوچھا تھا۔ کال می آپ۔ اس کے تم کہنے پر آر جے نے ایک طرح سے حکم دیا تھا کہ مجھے آپ بلاؤ۔ شالنی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اوکے اوکے مسٹر آر جے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر وہ کافی دیر تک اس سے مختلف سوال و جواب کرتی رہی تھی اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ اسے الجھا دیتا تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ مسلم نہیں ہیں۔ مجھے مسلمان نہیں پسند، لیکن آپ ہر طرح سے پسند ہیں اب۔ شالنی نے خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ لیکن مجھے تم ذرا نہیں پسند۔ وہ صاف گوئی سے جواب دے چکا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے چہرے پر معصومیت نہیں ہے، تمہارے ہونٹ پرکشش نہیں ہے، ناک تھوڑی پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کو تم نے لائنر لگا کر بڑا کیا ہوا ہے اور رنگ کو فلٹر سے گورا کیا ہے، تمہارے جسم میں فٹنس نہیں ہے۔ وہ کمال مہارت سے جواب دے کر اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر شالنی کو یقین نہیں آیا کہ کسی لڑکے نے اس کے متعلق ایسی بات کی تھی۔ وہ جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں مشہور تھی، اب گنگ بیٹھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہوش میں آنے کے بعد وہ چلائی تھی، جبکہ آر جے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، کیونکہ گھڑی نے 5 کا گھنٹا بجا دیا تھا۔ یہ رحمان پروڈکشنز کا اسٹوڈیو تھا۔ شاندار کیبن کے اندر مسٹر رحمان اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ سامنے ٹی وی پر کسی گلوکارہ کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا۔ سر، آر جے نوجوانوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے، اس کی فین فالوئنگ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ سیکرٹری نے اپنے سامنے بیٹھے مسٹر رحمان سے کہا، جو بہت غور سے گانا گاتے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں، مسٹر رحمان نے 2 لفظی جواب دیا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ سر؟ ہم اپنی نئے البم مرجان کے لیے اسے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آواز اچھی ہے، دم بھی ہے، لیکن لڑکے کے پاس جذبات نہیں ہیں، اور تم جانتے ہو مجھے ایسے گلوکار پسند ہیں جن کی آواز دل سے نکلتی ہو۔ جی سر، پھر اب؟ سیکرٹری نے پہلو بدلا۔ پھر یہ کہ میں ابھی اسے نہیں کاسٹ کر سکتا۔ میں انتظار کروں گا تب کا جب تک اس کے اندر جذبات نہ جاگ جائیں۔ اس کے دل سے نکلی آواز جب میرے دل پر لگے گی، میں خود جاؤں گا اس کے پاس، اور تب تک مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ مسٹر رحمان نے غور سے آر جے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو طے ہے، جب تک ہماری آواز دل سے نہ نکلے تاثیر نہیں رکھتی۔ جذبات کی آواز میں ایک الگ جادو ہوتا ہے۔ مسٹر رحمان نے اپنا فیصلہ سنایا تو سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے آر جے بہت پسند تھا، وہ چاہتا تھا ان کی اگلی البم میں وہ کام کرے، لیکن شاید وہ دونوں ہی یہ نہیں جانتے تھے کہ آر جے کے پاس جذبات نام کی چیز نہیں تھی۔ اگر تھی بھی تو وہ اسے کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اپنے لاڈلے کو اچھے سے سمجھا دیں بی جان کہ جب تک وہ ملتان میں ہے کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ الیکشن کے دن سر پر ہیں اور مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ سید جبیل نے اپنے سامنے بیٹھی بی جان سے کہا۔ نہیں کرے گا اب وہ ایسا کچھ، بچہ نہیں رہا، اب بڑا ہو چکا ہے، بی جان نے تسلی دی۔ جتنا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے کارنامے اس سے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جانے یہ لڑکا سید خاندان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سید جبیل غالباً اپنے بیٹے سے بہت تنگ تھے۔ میں حشام سے بات کرتی ہوں، ویسے بھی کل وہ واپس چلا جائے گا، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا پتا وہ جاتے جاتے کچھ کر جائے، پھر کوئی اس کی پیشن گوئی بھی تو نہیں کر سکتا۔ سید جبیل نے اٹھتے ہوئے اپنی چادر درست کی اور کہتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔ سیڑھیوں پر کھڑے آر جے نے اپنے باپ کی آواز صاف سنی تھی، اور پھر
اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی پکا وہ کچھ کرنے والا تھا۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ، غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم دنیا کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ وہ ایک خوبصورت دنیا تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی سفید برف نے ہر چیز کو سفید بنا دیا تھا، اور اس سفید برف کی چادر کے درمیان کھڑی وہ عمارت، ہاں، وہ شہزادیوں کے دیس میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ جو اپنے سے زیادہ وزن کے اونی کوٹ میں ملبوس اسے عجب سی طمانت بخش رہے تھے۔ اس نے قدم بڑھائے اور عمارت کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پہ تھی۔ ہانی، ہانی آپی اٹھ جاؤ جلدی! اس کے نام کی پکار کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ہانو آپی! جواد اس کا نام بگاڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ، مہرو آپی کی کال آئی ہے، بلا رہی ہے آپ کو۔ وہ اس کی رضائی کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آ رہی ہوں، جاؤ تم۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ لوگ کبھی مجھے میرے خوابوں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے خواب ٹوٹ جانے کا دکھ ہوا تھا۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پریوں کے دیس جانے کے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ لاکھ سمجھدار سہی، لاکھ بڑی سہی جو وہ بن گئی تھی، اس کا اندر اب بھی ویسا ہی تھا، معصوم پریوں کے خواب دیکھنے والا۔ آر جے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے، کیا آپ بتائیں گے پلیز اپنا آئی کیو لیول؟ اس کی نئی نئی پرفارمنس ویڈیو کے نیچے کسی نے کامنٹ کیا تھا۔ یہ سچ تھا، اسے بچپن سے لے کر آج تک کا ہر واقعہ یاد تھا۔ اسے ہر شخص یاد رہتا تھا جس کا اس سے سامنا ہوتا تھا۔ اسے کچھ نہیں بھولتا تھا۔ لڑکے کی بات سن کر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی، اور زندگی کے کچھ اوراق اس کے دماغ نے پیچھے کی جانب پلٹے۔ اس کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر ایک نئی فلم چلنے لگی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ نے تو کہا تھا آپ کا بچہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، جو عام انسانوں سے بہت مختلف ہے، جس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ جی جی بالکل، سید جبیل نے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ کر سامنے بیٹھے شخص کو جواب دیا۔ غلط، بالکل غلط۔ آپ کا بیٹا باقی بچوں کی نسبت بہت ہی نالائق ہے۔ اس نے آئی کیو لیول کا جو ٹیسٹ دیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول 0 ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پیپر دیکھ لیں۔ اس شخص کی بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ اسکول کے پرنسپل نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ آر جے کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد اگر چاہیں تو اسے کسی اور اسکول میں منتقل کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو الٹ ہی ہو گیا تھا۔ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد سید جبیل کو یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ آر جے پرسکون سا بیٹھا تھا، جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ دراصل اسکول کا پرنسپل اور ہر ٹیچر جو آر جے کی کلاس میں آتا تھا وہ اس سے تنگ تھا۔ بلا شبہ وہ غیر معمولی بچہ تھا، لیکن اس کے سوالوں نے ٹیچرز کا دماغ ہلا دیا تھا۔ پرنسپل اس بچے کو اسکول سے نکال تو نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے آر جے کے والدین کو نیا مشورہ دیا تھا جو بری طرح ناکام رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں پرنسپل سر، آر جے آ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا۔ چلیں بیٹا، مسز جبیل نے اٹھتے ہی اپنے بیٹے سے کہا۔ یس مام۔ وہ چھلانگ لگا کر کرسی سے اترا تھا۔ وہ لوگ آفس سے باہر نکل آئے تھے جب وہ ایک جھٹکے سے رکا۔ مام، شامو کا فون تو اندر ہی رہ گیا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ کس کمال مہارت سے وہ بنا بتایا شام کا فون اٹھا لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ مسز جبیل اس کو کچھ کہتی، وہ اپنا ننھا سا ہاتھ چھڑا کر آفس کی طرف بھاگا۔ ان کا بیٹا اور کوئی چیز بھول جائے، کمال ہے، وہ حیران ہوئی۔ ہیلو انکل، وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے ابھی جو اندر مس سے باتیں کی نا،
وہ سب اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ سید جبیل سے کہا نا کہ میں نالائق ہوں تو میں یہ سب کو سناؤں گا۔ بچے نے اپنی جیکٹ سے فون نکالتے ہوئے کہا، جو اس نے مشکل سے چھپایا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا نا مس جیا، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، میری وائف کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے بٹن دبا کر ریکارڈنگ آن کی، جسے سن کر اس شخص کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بیسٹ آف لک انکل، وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ اتنی آسانی سے کسی کو خود کو جاننے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دماغ کمپیوٹر کسی رفتار سے کام کرتا تھا۔ وہ ہونٹوں کے ہلنے سے جان لیتا تھا کہ دور کھڑا انسان کیا بات کر رہا ہے۔ بتائیں نا آر جے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ میں آپ کا انٹرویو اپنے میگزین میں پبلش کرنا چاہتا ہوں۔ 0 یک لفظی جواب دے کر وہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اسے فکر نہیں تھی کہ سامنے والے بندے کو ورطۂ حیرت میں ڈال چکا تھا۔ بس وہ ایسا ہی تھا۔ بچپن کے واقعے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔